أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لا تحزن إن الله معنا، كما قال تبارک و تعالی. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. میرے نہایت واجب الاحترام، قابل سب احترام و تکریم اس مسجد کے امام اور خطیب حضرت مولانا مفتی محمد عمیر صاحب، اور آپ احباب جو بہت ہی قابل احترام کہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی وجہ سے بحمد اللہ تعالی عالم اسلام کے اندر علماء کرام اور مفتیان احترام کو عزت و تکریم ملتی ہے. چونکہ کسی بھی معاشرے کی اساس اس کی عوام. تو میں آپ احباب کے سامنے آج سے 1400 سال قبل امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں نہ بھیجنا ہوتا تو یہ میں انبیاء کا سلسلہ، انبیاء کی یہ لڑی اور یہ کائنات نہ بناتا. تو میرے دوستو، اس کائنات میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء کا سلسلہ چلا، ہر ایک کا مرتبہ، ہر ایک کا مقام منفرد تھا. لیکن ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، لیکن باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں تشریف لانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا. اور ابھی جنوری کا ماہ اختتام کو ہے، 5 فروری کو 22 جمادی الثانی کا دن بن رہا ہے. 22 جمادی الثانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا، اس کائنات کو سجایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانثار، کہ جب سب سے پہلے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے اس سلسلے کا آغاز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے
جس شخص نے بغیر کسی دلیل کے مانگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرتے ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسی طرح عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرتی ہیں۔ تو میرے دوستو 22 جمادی الثانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سپہ سالار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے آپ کے ساتھ یاری لگائی، آپ کے ساتھ دوستی لگائی، ہر جگہ پر آپ کے ساتھ رہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ ایک مورخ وہ ایک عجیب بات لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں دوستی میں آئیڈیل مانتا ہوں تو میں کسی انگریز یا کسی اور کو نہیں مانتا، اگر میں آئیڈیل مانوں گا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانوں گا، چونکہ اس کائنات کے اندر کسی نے اگر دوستی لگائی اور دوستی لگانے کا حق ادا کیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہ کیسے، انہوں نے کس انداز میں دوستی نبھائی کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ یہ کافر، یہ مرتد، یہ زندیق اپنی دعوت تو اعلان کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے ہیں اور چھپ کر عبادت کرتے ہیں اور چھپ کر دعوت دیتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سب کے سامنے اور سب کافروں کے سامنے اپنے اسلام کی دعوت دیں، باوجود اسلام کے دین حق ہونے کے ہم اس کو چھپ کر کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سیدنا صدیق اکبر، اے میرے غلام، ہم ضرور اعلائے کلمت اللہ کو علل اعلان کریں گے، لیکن اس وقت کریں گے جب مسلمان طاقت میں ہوں گے، قوت میں ہوں گے۔ اب امام الانبیاء تو یہ مشورہ دینے کے بعد گھر تشریف لے گئے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اندر ایمان جوش مار رہا تھا، تو حضرت ابو بکر نے بیت اللہ کے سامنے علل اعلان دعوت دینے کا آغاز کر دیا۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر نے دعوت کا آغاز کیا، کافروں نے سنا کہ ابو بکر تو آج اوپن سب کو، کافروں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، تو وہ لوٹے اور بھاگے اور انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ بیت اللہ کے صحن میں ہی اس قدر زخمی کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہاں پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لیکن ان ملعونوں نے، ایک ملعون کافر و زندیق نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بھی تھپڑ مارے، جس کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سخت تکلیف ہوئی۔ اب جب یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے سنا کہ اس طرح ابو بکر کے ساتھ کافروں نے ظلم کیا، تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور ان کافروں سے چھڑایا اور گھر لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدہوش ہیں، ہوش نہیں ہے، بے ہوشی کی عالم میں موجود ہیں۔ تو جب گھر کے تو گھر والے سخت پریشان ہوئے، والدہ خصوصاً سب سے زیادہ پریشان تھیں جو اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی، اور ان کو بھی اس چیز پر بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور دکھ ہوا کہ میرے بیٹے کو آج کفار نے مارا ہے، اور اس قدر مارا ہے کہ میرے بیٹے ابو بکر کے اس چہرے پر، جس چہرے کو ماں کی ممتا چوما کرتی تھی، ان کافروں نے تھپڑ مار کر لہو لہان کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کا آغاز ہوا، تو جب ہوش میں آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے بتائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟
تو والدہ نے کہا ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں، تو پوچھا کہ ان کی خیریت معلوم کرو، اور اس کے بعد میں کچھ کھانے کی اگر چیز دو گے تو کھاؤں گا، اس سے پہلے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ خاندان والوں نے حیرانگی سے کہا ابو بکر، اسی محمد کی غلامی کی وجہ سے، اسی محمد پر ایمان لانے کی وجہ سے تجھے آج اتنے دکھ اٹھانے پڑے، لیکن آج تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک اس کو نہیں دیکھوں گا کچھ کھائے گا پیے گا نہیں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے تیری جان چلی جائے، کچھ کھا لے کچھ پی لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک میں اپنی جو بات کہہ رہا ہوں پوری نہیں کر لیتا اس وقت کھانے کی کوئی چیز تناول نہیں کروں گا۔ لہٰذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت موجود تھے بیت المکرم میں، وہاں پر لے گئیں، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں اور لڑکھڑاتے قدموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے دیکھا تو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ساتھ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی چیز کا دکھ نہیں کہ کافروں نے میرے پر ظلم کیا، بربریت کی، حملہ کیا، مجھے دکھ نہیں، لیکن آج ابو بکر کی ماں جس چہرے کو چوما کرتی تھی اس چہرے پر جب انہوں نے تھپڑ مارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت دکھ پہنچا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میری بھوک اور میری پیاس اور میرا دکھ اور میرا درد اور میری زخموں کی جتنی بھی درد تھی تکلیف تھی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھنے کے بعد ختم ہو گئی۔ یعنی اس قسم کے عاشق تھے، یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امام الانبیاء کے ہمراہ مدینہ کے قریب تشریف لائے تو اس وقت آگے سے استقبال کے لیے وہاں کے لوگ جو تشریف لائے تھے وہ امام الانبیاء اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کے اندر فرق نہیں محسوس کر پا رہے تھے کہ نبی کون ہے اور خلیفہ کون ہے، نبی کون ہے اور ساتھ دوست کون ہے، مخدوم کون ہے اور خادم کون ہے۔ آج کے قریب کے دور میں ایک بزرگ گزرے ہیں باقی باللہ، ان کے بارے میں اسی طرح کی ایک بات آتی ہے کہ ان کے پاس مہمان بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آیا کرتے تھے، تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی مہمان آتا خادم سے کہتے فلاں سامنے جو تندور ہے وہاں سے کھانا لے کر آؤ، تندور سے روٹی لے کر آؤ، اس مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ کچھ دن گزرے تو ایک مہمان آیا تو باقی باللہ نے اس وقت وہ تندور والا وہاں سے گزر رہا تھا ان کی خانقاہ کے سامنے سے، تو اپنی ترتیب کے موافق کہا خادم سے کہ جاؤ سامنے تندور والے سے روٹی لے کر آؤ اور اس مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ تو وہ تندور والا سن رہا تھا، وہ تندور والا حضرت باقی باللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے باقی باللہ، آپ نے ہر کسی مہمان کو کھانا میرا کھلانا ہے، مجھے یہ بتائیں مجھے کیا دیں گے، اس کے عوض آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو حضرت باقی باللہ اس کو ہاتھ سے پکڑا اور کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے اے تندور والے، آپ مجھے بتاؤ کہ تم کیا لو گے، میں وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت باقی باللہ سے وہ تندور والا کہنے لگا کہ اے باقی باللہ، آپ اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ نے کہہ ہی دیا کہ جو مانگوں دوں گا، تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ تو باقی باللہ نے کہا سوال تو تیرا بڑا مشکل ہے، لیکن دیکھ لینا اس مشکل سوال پہ عمل کرنا میرے لیے تو آسان ہے، تیرے لیے اس کو سہنا مشکل ہوگا۔ تو اس تندور والے نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے آپ اس کو پورا کر دیں، میری فکر کو چھوڑیں۔ لہٰذا حضرت باقی باللہ نے اس کو سینے سے لگایا، وہ انوارات جو خداوند قدوس نے حضرت باقی باللہ کو نصیب فرمائے تھے، وہ انوارات جب اس تندور والے کے سینے میں ان کے سینہ لگانے سے شفٹ ہوئے، منتقل ہوئے، تو جب حضرت باقی باللہ نے اس کو اپنے سینے سے جدا کیا اور یہ دونوں شخص اپنی اس خانقاہ کے کمرے سے باہر تشریف لائے، تو سامنے جو مریدین بیٹھے تھے وہ مرید پہچان نہ سکے کہ باقی باللہ کون ہے، تندور والا کون ہے۔
اس قدر آپس میں ان کی ایک مشابہت ہوئی، یعنی اس قدر معیت باقی باللہ کی وجہ سے اس تندور والے کی زندگی بدل گئی، اور کچھ ہی دنوں بعد وہ انوارات، چونکہ حضرت باقی باللہ کو تو بہت زیادہ جد و جہد اور محنت کے بعد حاصل ہوئے تھے، ان کو برداشت کرنا ممکن نہ تھا، کچھ ہی دنوں بعد اس تندور والے کا انتقال ہو گیا۔ یعنی ایک دن کی رفاقت اور ایک دن کی صحبت اور ایک دن کے سینے سے لگانے کی وجہ سے اللہ نے اتنا بدلا کہ مرید پہچان نہ سکے ہمارا پیر کون ہے اور اس کا مرید کون ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر جب مدینہ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے تو اس وقت بعض لوگ آ کر سیدنا صدیق اکبر کو نبی سمجھ کر سلام کر رہے تھے، بعض امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھ کر سلام کر رہے تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ محسوس کیا کہ اب ان لوگوں کو معلوم نہیں خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، تو سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں جو رومال تھا اس رومال کو کھولا اور دونوں ہاتھوں سے اس رومال کو کھول کر پکڑ کر امام الانبیاء پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والے کو پہچان ہو جائے خادم کون ہے، مخدوم کون ہے۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عکس نبوت تھا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ وہ نبی تو نہ تھا، نبی جیسا لگتا تھا۔ ایک شخص نے سوال کیا، کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو اب جن عالم کے پاس وہ سوال کرنے والا گیا ہوا تھا ان عالم کا نام حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ تھا۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے بڑی ہی پیار سے اس کو کہا کہ اس کا جواب تو بہت آسان ہے۔ اس نے کہا کہ آسان کیسے؟ آپ مجھے وہ حدیث دکھائیں جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میرے بعد کوئی نبی ہوتا ابو بکر ہوتا۔ تو اس نے کہا، امام مولانا انور شاہ کشمیری نے کہا کہ تو کیسا سوال کرنا چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم الانبیاء رسول اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق بنے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو مولانا انور شاہ کشمیری نے کہا کہ تم بھی بات درست کر رہے ہو، تیرا ذہن صحیح سوچ رہا ہے، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ بات اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوست اور اس جانثار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کا اتنا مقام بلند ہے اور اتنا بلند ترین ہے کہ لفظ بعد یہ ابو بکر کی توہین ہے۔ ابو بکر کے لیے بعد نہیں آتا کہ وہ نبی تو نہ تھا لیکن عکس نبوت اس میں پایا جاتا تھا۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر میں فرق بڑی مشکل سے محسوس کرتے تھے۔ یعنی اس قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اعزاز اور مرتبے سے نوازا تھا۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ بہت دفعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب مشکل میں پھنسی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں، مشکل آ گئی، تم نے کہا تھا میری عبادت کرو اور میں جو کہہ رہا ہوں میرے خدا کی عبادت کرو، اب یہ مشکل ہے، ہم کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، سیاتی اللہ، کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمارے لیے رستے بنائے گا۔ تو ان اللہ معی کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ دیکھیے اس امت کے سب سے بڑے صحابی اور نبیوں کے بعد جس کا مقام حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں جب موجود تھے تو اس وقت امام الانبیاء اور سیدنا صدیق اکبر کو تلاش کرنے والے وہ کافر جب اس غار کے پاس آئے، اوپر غار کے اوپر بیٹھ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرتد زندیق اگر اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھیں تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھنے والا دیکھنے دے گا تو دیکھیں گے۔ اور ساتھ ہی ایک جملہ فرمایا کہ ان لا تحزن ان اللہ معنا،
لا تحزن ان اللہ معنا، یہ فرمایا کہ ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ وہاں پر دیکھیے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کم و بیش 3 لاکھ کا مجمع تھا، اور جب ان پر مشکل آ پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر امام الانبیاء پر مشکل آئی اور سیدنا صدیق اکبر نے ان 3 لاکھ کی طرح اکیلے ہوتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ مشکل ہے کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ سمجھے بہت ہی محبت اور پیار کی بات ہے کہ اب ہم سوچنے پر یہ مجبور ہو گئے کہ وہاں پر 3 لاکھ کا مجمع موسیٰ علیہ السلام نہیں فرما رہے کہ یہ ہم سب کے ساتھ خدا ہے، حالانکہ ان کی قوم پریشان ہے۔ تسلی تو تب ہوتی کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اے قوم خدا میرے ساتھ بھی ہے تمہارے ساتھ بھی ہے، لیکن نہیں فرمایا۔ یہاں پر امام الانبیاء پر مشکل ہے اور بندے 2 ہیں، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خدا میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے۔ تو اب اس کی تشریح میں بہت ہی پیاری بات کہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے اس جملے میں تضاد ہے، حالانکہ کیفیت دونوں کی ایک جیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ اے قوم کے لوگوں خدا تمہارے ساتھ ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم تھا ان کی جو قوم تھی وہ شرک تھی، بت پرست تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اب مشکل وقت میں یہ مجھ سے سفارش کر رہے ہیں کہ خدا کی نصرت کو طلب کرو، لیکن جب یہ مشکل ختم ہو جائے گی، آسانی آ جائے گی، اس کے بعد یہ بتوں کو پوجیں گے، اس کے بعد اس خداوند قدوس کی ذات سے شرک کریں گے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ اگر یہ فرما دیتے کل جب وہ شرک کرتے، کل جو وہ گناہ کرتے، تو اس وقت نبی کا یہ فرمان کہاں جاتا کہ اللہ تو ان کافروں کے ساتھ ہے، چونکہ اس جملے میں ہر کافر سے مراد یہ ہوتا کہ اس کے ساتھ بھی خدا ہے، دوسرے کے ساتھ بھی خدا ہے۔ لیکن یہ مشکل گھڑی کے بعد جب وہ خدا کا انکار کرتے تو نبی کے اس جملے کی توہین ہو جاتی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جملے کو ضائع کرنے سے بچایا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے لیکن یہ شرک کر رہے ہیں۔ بمقابل اس کے غار ثور کے اندر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ وہ میرا ساتھی ہے، یہ وہ میرا جانثار ہے کہ جو بھی کام کرے گا اس میں خدا کی لاج بھی رکھے گا، محبوب خدا کی بھی لاج رکھے گا۔ اور کبھی مجھے امام الانبیاء کو یہ تانا سننے کو نہیں ملے گا کہ ابو بکر نے یہ کہا، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث فرمائی کہ ان اللہ معنا، یہ جملہ نبی کا تھا، رب نے اس جملے کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ فرمایا اے میرے محبوب، اگر تو ابو بکر کے ساتھ رہتا ہے غار میں اور اس وقت یہ فرماتا ہے کہ نبی فرما رہا ہے کہ ابو بکر ہمارے ساتھ تیسرا خدا ہے، تو پھر میں اس حدیث کو قرآن بنا دیتا ہوں۔ یعنی نبی کو اعتماد ابو بکر پر تھا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ خدا نے اس اعتماد پر ایک ایسی مہر لگا دی کہ اس نبی کے جملے کو قرآن بنا دیا۔ یعنی نبی کو تو اعتماد تھا ہی تھا، لیکن خدا کو ابو بکر کی انتقال تک، اس دنیا سے رخصت ہونے تک اس قدر اعتماد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار کے بارے میں رب کا قرآن بول اٹھا کہ اے ابو بکر تو موجود ہے، نبی موجود ہے، ساتھ خدا موجود ہے۔ اب اللہ کو بھی یہ معلوم تھا، امام الانبیاء کو بھی یہ معلوم تھا
کہ امام الانبیاء کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب ابو بکر خلیفہ بنے گا تو ان اللہ معنا، ابو بکر کے ساتھ خدا ہوگا، ابو بکر کوئی فیصلہ کرے گا تو ابو بکر کے ساتھ خدا ہوگا، ابو بکر خلافت میں اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا، کسی شرعی امور پر فیصلہ کرے گا تو ان اللہ معنا، کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ کے محبوب نے یہ نہیں کہا کہ اے ابو بکر یہ خدا صرف غار میں ہمارے ساتھ ہے، بلکہ معنی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے لامحدود آفر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ اے ابو بکر آج اس غار کے دن سے لے کر تیرے اس سانس میں، تیری اس سانس کی لڑی کے چلنے تک خدا تیرے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ خدا تو یہ فرما رہا ہے جس سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے کہ ابو بکر تیرے ساتھ میں غار میں بھی ہوں، مزار میں بھی ہوں، جہاں تو جائے گا جو تو کہے گا تیرے فیصلے میں خدا ہوگا، تیری بات میں خدا ہوگا، تیرے چلنے میں خدا ہوگا، تیرے بیٹھنے میں خدا ہوگا، تیری نماز میں خدا ہوگا، تیری عبادت میں خدا ہوگا، تیری ریاضت میں خدا ہوگا، تیرے فیصلے میں خدا ہوگا، تیری خلافت میں خدا ہوگا۔ یعنی اس قدر ابو بکر کو خداوند قدوس نے معیت محمدی کی وجہ سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی وجہ سے اس قدر اعزاز نصیب فرما دیا۔ آج ہم اگر معاشرے میں دیکھیں تو ہم بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی شخص بازار میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بحث کرتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے بحث کرتا ہے، آیا کہ وہ مسلمان تھے نہ تھے، آیا کہ ان کا فیصلہ درست تھا نہ تھا، فلاں ان کا فیصلہ، اس پر ہمیں تشویش ہے۔ میرے دوستو خدا کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، خدا را ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ التماس کرتا ہوں جس پر اللہ کا نبی اعتماد کرتا ہے اور نبی کا خدا اعتماد کرتا ہے، اس کی شان میں تو کوئی جملہ کہہ سکتے ہو تو ضرور کہو، لیکن اس کی گستاخی میں یا اس کی ذات پر کہیں پر بحث مباحثہ ہو جائے یا تو ان کو روک دو، اگر روک نہیں سکتے تو اس محفل کو چھوڑ دو۔ تو اس چیز کا عزم کرتے ہیں آپ سب دوست۔ میرے دوستو خدا نے جس کو پیکج لگا دیا، خدا نے جس کو آفر دے دی، آج ہم کسی بادشاہ کے پاس، کسی وڈیرے کے پاس چلے جائیں، اگر وہ میری اور آپ کی گارنٹی دے دے تو دشمن آپ کو چھیڑتا نہیں، اگر وہ آپ کی ضمانت لے لے دشمن اس کو چھیڑتا نہیں۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہ شخص جس کی گارنٹی محبوب خدا خاتم الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شخص آج غار ثور کے موقع سے لے کر قبر کی لہ تک جب تک زندہ رہے گا خدا اس کے ساتھ ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ جملے کہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا اہل بیت اطہار کے حوالے سے یہ درست تھا یا غلط تھا، تو میرے دوستو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے سے اگر تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایک مورخ نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا میں تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہوں، اگر کہیں پر تاریخ میں عظمت صحابہ پر کوئی بات ملتی ہے لے لیتا ہوں، اگر گستاخی صحابہ میں کوئی بات بنتی ہے تو اس کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں۔ چونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ خدا سے راضی ہیں اور خدا ان سے راضی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں کہ آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون ہیں کہ جن کا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدا کرواتا ہے۔ آج تک دنیا میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے اختتام تک یہ اعزاز کسی عورت کو حاصل نہیں کہ اس کا رشتہ لڑکے کے گھر میں، مرد کے گھر میں خدا بھیجے گا، یہ کسی کو اعزاز حاصل نہیں۔ تو یہ ابو بکر کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خدا نے ان کا رشتہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ اسی طرح ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، چند صحابہ بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، چونکہ آپ کے انتقال سے قبل معلوم تو نہ تھا کہ خلیفہ کون بنے گا،
ان لوگوں کو جو اس محفل میں بیٹھے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب شیخین ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو دونوں کی نیکیوں کا مقابلہ لگا رہے تھے کہ حدیث کی روشنی میں ہم یہ پرکھتے ہیں کہ کس کی نیکیاں زیادہ ہیں. تو باتوں ہی میں بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانثار عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں. تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ خیر من آل عمر، کہ ابو بکر کی رات غار ثور میں ایک رات وہ عمر کی نہیں، عمر کی پوری آنے والی نسلوں کی نیکیوں سے بھی بڑھ کر. تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھیں. ان کا بھی اسی انداز میں تقابل ہوا. تو حضرت حفصہ نے کہا کہ عائشہ تجھے معلوم ہے امام الانبیاء نے فرمایا کہ جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی میرے دعائے رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں. تو حضرت عائشہ خاموش رہیں چونکہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اترا ہوا ہے. سوال کیا کہ اے میری پیاری بیوی، اے میری لاڈلی بیوی، تجھے کیا ہوا؟ فرمایا آج حفصہ نے ایک سوال کیا ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں. فرمایا کیا سوال کیا ہے؟ فرمایا حفصہ نے کہا عائشہ جانتی ہو اس کائنات میں سب سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اس نے آپ کی حدیث سنائی کہ آپ نے اپنے دربار عالی میں یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اس کائنات میں اگر آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں دیکھنی ہوں تو وہ میرے جانثار عمر کی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ حفصہ نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ تاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں. حفصہ نے اگر آپ سے یہ سوال پوچھا ہوتا کہ عائشہ یہ بتا تاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تو پھر یہ جواب میں دیتا کہ تاروں سے زیادہ بھی نیکیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ضرور میرے جانثار حضرت عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، لیکن ساروں سے زیادہ نیکیوں کا اگر سوال آئے گا تو اس کا جواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو میرے دوستو، یہ وہ شخصیت تھی کہ تمام انبیاء کے بعد اس کائنات میں نہیں بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے ختم ہونے تک انبیاء کے بعد اگر مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. چونکہ نبی اور صحابی یہ اعمال سے نہیں بنتے، عمل کرنے سے، نیک کام کرنے سے نہیں بنتا، بلکہ یہ خداوند قدوس بناتا ہے. یہ ان قلوب اطہار کو خدا نے خود چنا. وہ کیسے کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا اور حضرت ابو بکر صدیق کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے یہ معلوم ہو چکا تھا، ایک نجومی نے بتا دیا تھا کہ ابو بکر ایک محمد اللہ کا نبی آخری آئے گا اور تو اس کا خلیفہ ہوگا، تو اس کا دوست ہوگا. یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وہ صحابی اپنی شان میں منفرد ایسی خصوصیات کا حامل یہ شخص ہے کہ جن خصوصیات میں وہ اکیلا ہی اکیلا ہے. جیسے اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ نبوت کے دور کے اندر اکثر مقام ایسے ہیں. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گلدستے کا ہر پھول اس کی خوشبو منفرد، اس کی پتی کی خوشبو منفرد. اس صحابہ کے گلدستے 1 لاکھ اور کم و بیش صحابہ ان کی جو تعداد ہے اس میں ہر پھول
کی اپنی خوشبو ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات ضرور لکھی ہے کہ اگر سب سے زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر اوقات میں اکیلے میں معیت نصیب ہوئی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی ہے۔ اس قدر خلوت جو حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کے ساتھ حاصل ہوئی وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات، قرآن مجید یہ وہ لا ریب کتاب جو آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اس کتاب میں اگر ایک وہ صحابی ہے کہ صراحتاً قرآن بھی اس کو صحابی کہتا ہے، کہ قرآن نے خود کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، آج اس کائنات کے اندر کوئی شخص بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا بے شک منکر ہوگا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہزارہا بکواسات کرتا ہوگا، لیکن اس بات کو وہ ماننے پر مجبور ہے کہ رب کے قرآن نے جہاں پر ابو بکر کی ذات کے بارے میں یہ کہا کہ ابو بکر صحابی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ صراحتاً یہ جو آیت ہے یہ ابو بکر کی شان پر دلالت کرتی ہے، اور اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور وہ ملعون اور بدبخت کہتا ہے کہ رب کے قرآن میں یقیناً میں مانتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، لیکن بعد میں نعوذ باللہ من ذالک وہ اسلام کی دولت سے اللہ نے ان سے ایمان کی دولت کو کھینچ لیا تھا۔ یعنی وہ ملعون بعد میں تحریف کرتا ہے قرآن میں، لیکن اس بات کو اولاً وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس قرآن نے ابو بکر صدیق کو صحابی کہا۔ تو میرے دوستو، جس کو خدا 24 گھنٹے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا دوست اور یہ میرا جانثار آج دنیا میں سفر میں، حضر میں، ہجرت میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، معاملات میں، مشاورت میں، ہر جگہ پر میرے ساتھ ابو بکر موجود ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ابو بکر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کریں کہ آپ کا بیٹا عمر امیر المؤمنین آپ سے یہ اجازت طلب کرتا ہے کہ آپ اگر روضہ رسول میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر روضہ رسول میں ساتھ تشریف فرما ہے، ساتھ ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ رکھی ہیں، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جو امی جان سے پوچھ لیو کہ عمر اجازت طلب کرتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں روضہ رسول میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین کے پاس تشریف لائے اور یہ سوال کیا کہ امی جان آپ کا بیٹا عمر یہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو آپ کا بیٹا عمر یہاں پر دفن ہو جائے انتقال کے بعد، تو امی جان نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں مختصر کرتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد جب میرا اس دنیا سے انتقال ہو جائے اس کے بعد چونکہ یہ ٹائٹل جو میرے ساتھ لگا ہوا ہے کہ میں امیر المؤمنین ہوں یہ ختم ہو جائے گا، اس وقت میں امیر المؤمنین نہیں رہوں گا، تو اس وقت پھر ایک دفعہ اجازت طلب کر لینا ہو سکتا ہے، چونکہ ابھی ام المؤمنین یقیناً وہ ام المؤمنین ہیں لیکن میرے لیے وہ رعایا کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے لیے میں حکمران کی حیثیت رکھتا ہوں، تو اس لیے ہو سکتا ہے میرے خوف کی وجہ سے یا میری حکمرانی کی وجہ سے اجازت دی ہو۔ تو بعد میں جب ان کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اطہر کے پاس میت کو باہر دروازے کے باہر رکھ دیا گیا۔ دوبارہ جب اجازت طلب کی حضرت عبداللہ بن عمر نے تو امی جان نے اجازت مرحمت فرما دی، اجازت دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو وہاں پر دفن کیا جانے لگا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صحابی رسول یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ جگہ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھی تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ اے میرے دوست اور اے صحابی رسول، تم تو آج یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جگہ امی جان نے اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھی تھی،
لیکن جس دن حضرت ابو بکر صدیق اس روزے میں دفن ہوئے اسی دن سے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ جگہ امی جان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے اس قدر کثرت سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملہ سنا تھا۔ آپ نے فرمایا میں ابو بکر عمر چلے، میں ابو بکر عمر بیٹھے، میں نے ابو بکر عمر نے مشورہ کیا، میں نے ابو بکر عمر نے سفر کیا، میں نے ابو بکر عمر نے ہجرت کی، میں نے ابو بکر عمر نے اعتکاف کیا، میں نے ابو بکر عمر نے صدقہ کیا، میں نے ابو بکر عمر نے زکوٰۃ دی۔ اس قدر کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ جملہ میں نے سنا اور اس وقت سے مجھے یہ یقین تھا کہ یہ تینوں یار ایک ہی روزے میں سوئیں گے۔ امام زین العابدین جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں شیخین کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے، تو فرمایا تم یہ بتاؤ کہ سننا پسند کرو گے یا دیکھنا پسند کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کمرے میں موجود ہیں، ہم آپ سے پوچھنے کے لیے لازمی بات ہے آپ ہمیں بتائیں گے، آپ دکھانے کی بات کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو 1400 سال قبل اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تم ان کی شان دکھاؤ گے کیسے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں دکھا اس لیے سکتا ہوں کہ اگر بتانے کی بات ہے تو یہاں بیٹھ کر ان کی شان بتا دوں گا، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے بتا دوں گا۔ اگر دکھانے کی بات آئے گی انگلی پکڑ کے آج وہاں پر روزے رسول پر لے جاؤں گا اور دکھا دوں گا کہ ان کی شان کی کیا کہنے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے روزے اور یہ میرے جو مسجد کا ممبر ہے، محراب ہے، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا میں تمہاری انگلی پکڑ کے ان کو دنیا میں جنت میں سویا ہوا دکھا دوں گا۔ تو ان کی شان بتانے کے لیے بھی میں بتا سکتا ہوں، اگر دیکھنے کی بات کرتے ہو تو آج 1400 سال بعد بھی ابو بکر اور عمر کی شان دیکھنی ہو تو ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت کا وہ جو ٹکڑا اللہ نے اپنے محبوب کو سلانے کے لیے جنت سے منگوایا، اس دنیا میں شفٹ کیا اور اس میں اپنے محبوب کو سلایا، تو ساتھ اپنے محبوب کے دونوں یاروں کو سلایا۔ تو میرے دوستو آپ سوچیں اور غور کریں کہ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر بعض یقیناً فرقہ واریت کی ہر جگہ پر ممانعت ہے، نہیں کرنی چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنے سے بڑے کا ادب کرو، اس کے بارے میں کوئی لفظ جملہ مت بولو، لیکن میرے دوستو جو دنیا میں ہی جنت میں آرام کر رہے ہیں، آج اس روزے کے قریب ہمیں پھٹکنے نہیں دیا جاتا، لیکن اس جنت کے ٹکڑے میں آج 1400 سال گزر گئے، اللہ نے اپنے محبوب کو اس کے محبوبوں کے ساتھ سلا رکھا ہے۔ تو میں اور آپ کیا ہوتے ہیں، یا وہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ جو لوگ شیخین کے حوالے سے مختلف قسم کی سازشیں کرتے ہیں، مختلف قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ عمر کا یہ فیصلہ تھا کیسا تھا، عمر نے یہ بات کی تھی کیسی تھی، عمر نے حضرت سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا حق دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ میرے دوستو کیا خدا بڑا منصف ہے یا آج کا یہ ملعون کافر زیادہ مخلص ہے؟ یا میرا خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کی بات کو مانیں گے، یا آج کے ایک ملعون اور مرتد کو جو پاک بھی نہیں ہوتا 24 گھنٹے لیکن جب بیٹھتا ہے تو اپنی زبان کھولتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ امام الانبیاء نے ان کی زندگی کے اندر ہی ان کی جنتی ہونے کی بشارتیں دی اور ان کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے دائیں اور بائیں ان کو سلا لیا، اور قیامت کے روز رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ہم اٹھیں گے تو میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے۔ تو میرے دوستو ان کے حوالے سے اگر کوئی شخص بھی بحث کرتا ہے تو خدا را آپ اس کی بحث اس کے منہ پر ماریں اور اس کو کہیں تیری بات میں ضرور سنوں گا، لیکن جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات آتی ہے وہاں پر تیرے منہ پر تھپڑ دے ماروں گا، لیکن تیری بات تیری بدبودار زبان سے میں سننا گوارا نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستو 5 فروری کو جو کشمیر ڈے یکجہتی کشمیر کے نام سے ہم مناتے ہیں، یقیناً کشمیر میں، پاکستان میں اور دیگر ممالک میں کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے منایا جاتا ہے، تو میں بھی مناتا ہوں، آپ بھی مناتے ہیں، چونکہ وہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے بھی بہت سی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔
موجودہ دور کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک ملعون آصف رضا علوی نے جو چند ماہ قبل اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ ایک مجلس میں نعوذ باللہ من ذالک اس نے کافر قرار دیا۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ قیامت کے دن جب حوض کوثر پر جائیں گے تو حوض کوثر کون پلا رہا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق پلا رہے ہوں گے، حضرت عمر فاروق پلا رہے ہوں گے، حضرت عثمان پلا رہے ہوں گے، حضرت علی شیر خدا پلا رہے ہوں گے۔ اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے جب پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ روضہ رسول کے پاس یا وہاں پر حوض کوثر پر جائیں گے تو اللہ کے محبوب کے سامنے ابو بکر یہ شکایت ضرور کرے گا، فرمائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ اسلام آباد اور پنڈی کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے شہر میں ایک ملعون نے مجھے کافر کہا تھا، لیکن انہوں نے میری عظمت کا پرچم اٹھا کر کسی چوک اور چوراہے میں نہیں لہرایا تھا، کسی جلوس اور جلسے میں شرکت نہیں کی تھی، کسی مسجد میں میرے عنوان سے اگر کوئی پروگرام ہو رہا تھا یہ خود شریک نہیں ہوئے تھے، اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو میری عظمت نہیں بتائی تھی، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں نے تیری وجہ سے، میں نے آپ کی ذات کے لیے اپنے منہ پر تھپڑ کھائے تھے، میں نے تیری ذات کی خاطر میری بیٹی اسما کو ابو جہل نے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور وہ زمین پر گر پڑی تھی، اس کی سر اور اس کا چہرہ خاک آلود ہو گیا تھا، میری بیٹیوں نے جس دین کے لیے مارے کھائی تھی، لیکن میرے نبی یہ پنڈی اور اسلام آباد کے رہنے والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اس شہر کے اندر ایک ملعون کافر اور بدبخت نے میری شان میں تو دور کی بات مجھے اسلام سے، دائرہ اسلام سے نکال دیا تھا، لیکن ان لوگوں کے اندر ایمانی جذبہ بیدار نہیں ہوا تھا، ان لوگوں نے میری شان میں، میری عظمت میں کوئی پروگرام نہیں کیا تھا، کوئی جلسہ نہیں کیا تھا، کوئی جلوس نہیں کیا تھا، میری عظمت کا پرچم کسی نے لگایا تھا تو اس کو حوض کوثر پلا دیجئے۔ ابو بکر حق پر جانب ہوگا اگر وہ یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ ان شہروں کے رہنے والوں نے اگر جس نے اس دن کے بعد یہ تہیہ کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بدبخت یہ اگر زبان کھولے گا ہم اس کی زبان کو گدی سے کھینچ ڈالیں گے، اگر یہ تہیہ کیا تھا یا رسول اللہ میں سفارش کرتا ہوں آپ صحابہ کو حکم دے دیجئے آپ کا حوض کوثر بھی اسی کے لیے ہوگا جس نے اس دن کے بعد ان شہروں میں میرا پرچم لہرایا تھا، ان شہروں میں میری عظمت کا پرچم لہرا کر اور ڈنگا بجایا تھا، اس کو تو حوض کوثر پلائیں۔ اگر کوئی خاموش رہا اور مصلحت کی چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھا رہا، حالانکہ اس سے یہ نہیں کہا، مطالبہ کیا گیا کہ میری جان کے لیے جان دے دو، بلکہ اس سے یہ کہا گیا کہ فلاں جگہ پہ سیدنا صدیق اکبر کے نام سے سیمینار منعقد ہو رہا ہے اس میں شرکت کرو تاکہ دشمن کو پیغام جائے کہ ابو بکر کے عاشق آج 1400 سال بھی زندہ ہے۔ تو میرے دوستو یہ ہو سکتا ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں، راجہ بازار کے اندر جو اس وقت ہمارے لیے ایک مرکز کی سی حیثیت رکھتا ہے، وہاں پر ہمارے دوستوں نے بزم امام الاولیاء اور دیگر تنظیموں نے مشترکہ طور پر یکجہتی کشمیر کے عنوان سے ایک ریلی رکھی ہے، اس میں آپ سب کو خصوصی دعوت ہے، آپ سب نے شرکت کرنی، اس لیے نہیں کہ یہ ایک محض جلسہ ہے بلکہ یکجہتی کشمیر بھی ہے اور یکجہتی صدیق اکبر بھی ہے کہ جو عاشق ہے سیدنا صدیق اکبر کا وہ اس ریلی میں ضرور شرکت کرے تاکہ اس ملعون بدبخت آصف رضا علوی کو یہ پیغام جائے کہ ابو بکر کے عاشق زندہ ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں پر اگر کوئی ڈرامہ ہو رہا ہو وہاں پر تو ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں چلو انجوائے کر لو، لیکن بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے اس قسم کی ان مقدس عنوانات کی جو ریلیاں ہوتی ہیں اس میں محض ہم اکیلے چلے جاتے ہیں، موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہیں اکیلے چلے جاتے ہیں کہ چلو یار شرکت ہو جائے گی۔ ایسا کیوں ہے کہ ان ڈراموں میں تو آپ سب کو بھیج دیں، اگر آپ کے اسکول کے بچوں کا ٹرپ جاتا ہے تو اسکول والا کہتا ہے نرسری سے لے کر میٹرک تک سب بچوں کا لے کر جائیں گے، یعنی انہوں نے انجوائے کرنا ہے، لیکن کیا یکجہتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ اپنے معصوم بچوں کو لے کر جائیں تاکہ ان کے دلوں کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ڈنکا اور ان کی شان آج سے ہی آنا شروع ہو جائے کہ کون تھا ابو بکر۔ یقیناً آپ کا وہ بچہ جس کے دل میں یہ ہوگا کہ ابو بکر وہ ہے جو جنت میں دنیا میں بھی آرام کر رہا ہے، جب اس کے سامنے کوئی بدبخت بات کرے گا تو اس بدبخت کے چہرے پر تھپڑ مارے گا کہ تو کیسے ہو سکتا ہے ابو بکر پر اعتراض کرتا ہے، حالانکہ 1400 سال قبل امام الانبیاء نے اپنی رفاقت میں اپنے روزے میں اس کو سلا رکھا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو میرے دوست
دوستو راجہ بازار میں ہمارے یہ دوستوں نے کل یہ ریلی رکھی ہے اور اس میں آپ بھرپور انداز میں شرکت کریں، اکیلے نہیں، سب یعنی جو شخص اکیلا گیا تو اس کا ایمان یقیناً کمزور ہے، اکیلے کیوں جائیں؟ دنیا کا کوئی کام بھی ہوتا ہے رات کو 12 کے بعد ہم شہر میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کسی کو ساتھ لے کر دیں، ہو سکتا ہے اپنی بیوی کو ہی ساتھ لے کر دیں، گھر میں کوئی اور ہو تو چلو 2 بندے ہوں گے۔ تو میرے دوستو یکجہتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس دفعہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ اس دفعہ آپ کس انداز میں نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی اس چیز کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی میں سے بھی جو بچہ اور جو والد یہاں پر موجود ہے والدین یہ نیت کریں کہ وہ خود بھی جائیں گے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں گے، اور یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ نیت کریں ہم گھر جا کر اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو تیار کریں گے، اپنے چچا کو تیار کریں گے، اس میں بھرپور انداز میں شرکت کریں گے۔ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کریں اس ارادے پر، یہ کل بروز قیامت آپ سیدنا صدیق اکبر کے لیے یہ آپ کا ہاتھ شہادت بنے گا کہ اے سیدنا صدیق اکبر آپ کی عظمت کے لیے اگر کوئی پروگرام رکھا گیا ہے تو ہم نے اس میں بھرپور انداز میں شرکت بھی کی تھی اور شرکت کا ارادہ بھی کیا تھا۔ خدا تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ آپ نے سنا، خدا مجھے بھی عمل کرنے کی، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے، آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے، مجھے بھی شان صحابہ پر، عظمت صحابہ پر کٹ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی اس پر کٹ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور خدا تعالیٰ وہ ملعون جو اس کائنات میں سیدنا صدیق اکبر یا دیگر صحابہ کے حوالے سے بکواسات کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اور تو کیا ہی کر سکتے ہیں، یہ بددعا ضرور کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ ان کو اس دنیا میں نشان عبرت بنا اور لولا اور لنگڑا فرما، تاکہ جو لوگ ان کو دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور اس مسجد کو تعدیر قائم اور دائم رکھے، اور خدا تعالیٰ حضرت مولانا مفتی عمیر صاحب کی زندگی کو دراز فرمائے، جو بہت ہی احسن انداز میں آپ کی مسجد کا ساتھ ساتھ ایک تو نمازیں پڑھانا یہ ذمہ داری الگ سے، اور یہ تعمیراتی کام میں جو ان کا خون پسینہ شامل ہو رہا ہے، خداوند قدوس سے دعا ہے کہ خداوند قدوس ان کی کاوشوں کو، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین یا رحم المساکین یا ذی الجود والکرم یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تیرے گھر میں موجود ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے یا الہ العالمین آپ سے یہ دعا گو ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے، یا الہ العالمین ان کی شان اور عظمت کے حوالے سے جو ٹوٹے پھوٹے ہم نے بولے ہیں اور ان دوستوں نے سنے ہیں، یا الہ العالمین اپنے دربار عالی میں اس کو قبول و منظور فرما، اور یا الہ العالمین اس محفل کی برکت سے، ان عظمت کے بولنے کی برکت سے، ان رفعتوں کے بولنے کی وجہ سے کل بروز قیامت ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش سے ہمارے داخلہ جنت میں آسان فرما، اور یا الہ العالمین ہمیں پکا سچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، 5 گانہ نماز کا عادی بنا، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی عادت نصیب فرما، اور یا الہ العالمین سیئات سے بچنے کی، حسنات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، اور دلوں کے راز دلوں کے بھید تو خوب جانتا ہے، جس بھائی کے دل میں جو حاجت ہے یا اللہ میں اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما، جسمانی روحانی مالی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات نصیب فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم مرزق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ۔